دائمی راحت اور سکون کا ہے تو وہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، آخرت کا جو گھر ہے جنت کی شکل میں وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ کاش لو کانوا یعلمون، جو لوگ جان لیتے اس دنیا کی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو۔ اور دوسری جگہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا الا غرور، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع سراسر دھوکا ہے۔ اور پھر کلمہ گو انسان جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر ایک اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو واضح کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں علامت الشقاوت اربعۃ، انسان کی 4 علامات بدبخت ہونے کی ہے، 4 علامات نیک بخت ہونے کی ہے۔ بدبختی کی بھی علامات ہیں، نیک بختی کی بھی علامات ہیں، 4 علامات بدبختی کی ہیں۔ فرمایا ذکر الذنوب، ذکر نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ تعالی محفوظۃ، گزشتہ زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، جس انسان سے، کلمہ گو سے، مسلمان سے، ان گناہوں کو بھول جانا، اپنے دماغ اور دل سے بھلا دینا، سابقہ زندگی کے گناہوں کو، غلطیوں کو، یہ انسان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی بدبختی ہے۔ نسیان الذنوب الماضیہ، گزشتہ زندگی کے گناہوں کو اپنے دل و دماغ سے بھلا دینا، وہی عند اللہ تعالی محفوظۃ، حالانکہ یہ گزشتہ زندگی کے گناہ اللہ جل جلالہ کے دفتر میں، اللہ کی رجسٹر میں، اللہ کے لوح محفوظ میں، یہ سارے تمہارے گناہ محفوظ ہیں، وہ مندرج ہیں، ان کو اللہ جل جلالہ نے محفوظ کیا ہے۔ اور بدبختی کی دوسری علامت انسان کی ذکر الحسنات الماضیہ، گزشتہ زندگی میں جو نیکیاں کی ہے ان کو یاد کر کے بیٹھے کہ میں نے فلاں موقع پر ایسا ایک نیک اچھا عمل کیا تھا، ایسی نیکی کی تھی، اس نیکی کو یاد کر کے بیٹھے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکی یاد کر کے جب انسان بیٹھتا ہے تو میں نے تو فلاں موقع پر ایسی نیکی کی ہے، لہٰذا اب چھوٹے موٹے گناہ کر بھی لوں تو میرے لیے اتنا نقصان نہیں ہے، پھر وہ انسان کھڈے میں گر جاتا ہے، وہ آخرت کی زندگی اپنی تباہ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا آگے اللہ رسول نے وَلَا يَدْرِي أَقُبِلَتْ أَمْ رُدَّتْ، جو انسان گزشتہ زندگی کی نیکیوں کو یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں جو نیکیاں میں نے اس سے قبل کی ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوئی ہے یا مردود ہوئی ہے، اس کا بھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بدبختی کی دوسری علامت کہ نیکیوں کو یاد کر کے بیٹھنا، گزشتہ زندگی میں ذرا برابر کوئی نیکی کی ہے، اب اس کو اس نے حیثیت اور مقام دیا ہے پہاڑ کے برابر۔ تیسری علامت بدبختی کی وَنَظَرُهُ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا، اس انسان کا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر انسان کو دیکھنا، کہ دنیا کے اعتبار سے جس انسان کے پاس مال ہے، متاع ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، اس کو دیکھنا دنیا کے اندر، تو اس کی وجہ سے انسان ناشکر بن جاتا ہے کہ اس کے پاس ایسی کرسی، اس کے پاس ایسا مکان، اتنا پیسہ، فلاں چیزیں میرے پاس نہیں ہے، یہ کہہ کر یہ انسان ناشکری کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ناشکر انسان وہ اللہ جل جلالہ کے ہاں وہ بڑا بدبخت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری علامت ہوئی کہ انسان کا کیا کر لینا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھنا۔ اور چوتھی علامت بدبختی کی فرمایا وَنَظَرُهُ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھنا، دنیا کے اندر جو انسان اس سے کم درجے کا ہے، اس کے پاس، جس انسان کے پاس پیسہ ہے، پیسہ کم ہے، اس کو دیکھیں دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ وَنَظَرُهُ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ دین کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھنا،
دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھنا یہ چوتھی علامت ہے بدبخت ہونے کی، کہ ایک انسان دوسرے کو دیکھ رہا ہے، ایسے انسان کو دیکھ رہا ہے جو اس سے دین کے اندر کمزور ہے، دین کے اعتبار سے وہ سست ہے، وہ بزدل ہے، اس کو دیکھتا ہے، یہ علامت ہے بدبختی کی چوتھی علامت۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے نیک بخت ہونے کی علامات بھی 4 ہیں۔ پہلی علامت فرمایا ذکر الذنوب الماضیہ، گزشتہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کو ہر وقت یاد کرے، فلاں موقع پر مجھے سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں موقع پر میں نے اپنے رب کو اس طرح ناراض کیا اور اپنے رسول کی سنت کے خلاف میں نے یہ کام کیے، اس کو وہ انسان یاد کرتا رہے، تو یہ نیک بخت ہونے کی علامت ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ جل جلالہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ توبے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور دوسری علامت نیک بخت انسان کی فرمایا نسیان الحسنات الماضیہ، گزشتہ زندگی کے اندر جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، صدقات کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے اس کو بھول جائے، آگے کرنے کی فکر میں لگا رہے اور کرنے کی فکر میں چکر میں لگا رہے، یہ دوسری علامت ہے نیک بخت انسان کی۔ اور تیسری علامت اللہ کے رسول نے فرمایا وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا فِي الدِّينِ وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدِّينِ، دین کے اعتبار سے اپنے سے مضبوط انسان کو، اپنے سے زیادہ متقی انسان کو دیکھے، نظر اس کے اوپر ہو کہ وہ اتنا دیندار ہے، میں اس سے پیچھے کیوں ہوں، میں بھی انسان وہ بھی انسان، 2 ہاتھ اللہ نے اس کو دیے، پاؤں اس کو دیے، مجھے بھی دیے، آنکھیں اس کو دی، مجھے دی، اور سوچنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی، اس کو دی، موقع مجھے دیا اللہ نے اس کو بھی دیا، صحت اللہ نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، مال اللہ نے اس کو دیا، مجھے بھی دیا، لہٰذا میں اس سے پیچھے کیوں؟ تو یہ نظر کر لے انسان، دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر متقی انسان کو دیکھے تو یہ انسان اور نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے۔ چوتھی علامت نیک بخت انسان کی فرمایا اللہ کے رسول نے وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم حیثیت والے انسان کو دیکھے، یہ ہے نیک بخت انسان کی 4 علامات۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ فِي 4 أَشْيَاء، میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں محسوس کی، اولها فی ادائی فرائض اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے جو احکام ہیں، اللہ کے جو فرائض ہیں ان کے ادا کرنے میں عبادت کی لذت میں نے محسوس کی۔ عبادت کی لذت ہے کہ فرائض کو انسان ادا کر لے، وہ فرائض اس کا تعلق بدن سے ہو، اس کا تعلق اس کے جسم سے، اس کی زبان سے، اس کے قول سے، اس کے فعل اور عمل سے ہو، ان فرائض کے ادا کرنے میں عبادت کی لذت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا والثانی فی اجتناب محارم اللہ، اللہ نے جو کچھ حرام کیا ہے ان سے کنارہ کش ہونے میں نے عبادت کی لذت پائی، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچتا رہے، اسے کنارہ کش ہو جائے۔ اور والثالث، تیسری چیز جس کے اندر عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے فی الامر بالمعروف ابتغاء ثواب اللہ، نیکی کا حکم دینا لوگوں کو اللہ جل جلالہ سے اجر اور ثواب کے ارادے سے، کہ مجھے اجر اور ثواب اللہ دے گا، اس نیت سے انسان ہر اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے، داعی بن جائے خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور چوتھی چیز جس کے اندر عبادت کی لذت ہے فرمایا چوتھی چیز والرابع فی النہی عن المنکر اتقاء غضب اللہ، اللہ کے غضب، اللہ کے قہر سے بچنے کے لیے وہ برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے، خود بھی رک جائے، دوسرے لوگوں کو منع کرے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من اشتاق الى الجنة سارع الى الخیرات، جو انسان جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے تو اس کو چاہیے سارع الى الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگائے، ہر نیکی کے کام کی طرف دوڑ لگائے۔ اور ومن اشفق من النار، جو انسان جہنم سے کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، جو جہنم سے ڈرتا ہے اس کو چاہیے انتہا عن الشہوات، نفسانی خواہشات سے رک جائے،
خواہشات انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے تو ان نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے. جو انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے نفسانی خواہشات کے اوپر قابو رکھے، ان کو کچل دے، جہنم کی آگ سے اللہ اس کو بچائے گا. اور نمبر 3 فرمایا وَمَنْ تَيَقَّنَ بِالْمَوْتِ إِنْ هَدَمَتْ عَلَيْهِ اللَّذَّاتِ، جس انسان کا یقین موت کے اوپر کامل ہوتا ہے تو دنیا کی لذتیں وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر دنیا کی لذتیں وہ حرام ہو جاتی ہے. اور فرمایا آگے کہ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتِ، جو انسان دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے حانت علیہ المصیبات، دنیا کے اندر تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں جو آ جاتی ہیں وہ اس کے لیے آسان معلوم ہوتی ہے. یہ 4 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. حضرت اور فرمایا اللہ کے نبی نے اوحى اللہ الی نبی من الانبیاء من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ جل جلالہ نے وحی بھیجی اور فرمایا اللہ کے نبی نے اس پیغمبر سے کہ صومتک عن الباطل لی صوم، کہ آپ کا بےہودہ باتوں سے اور فضول باتوں سے آپ کا رک جانا، صوم کا عن الباطل لی، کہ آپ کا باطل باتوں سے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ میرے لیے روزہ ہے، گویا کہ میرے نزدیک تو نے روزہ رکھ لیا. اور فرمایا وحفظک الجوارح عن المحارم لی صلاۃ، اور اپنے اعضاء کو گناہ کے کاموں سے، حرام کاموں سے روک لینا، اپنے اعضاء کو، ہاتھ پاؤں کو، آنکھوں کو، یہ میرے لیے نماز کا درجہ، میرے نزدیک نماز کا درجہ رکھتا ہے. وَإِيَّاسُكَ عَنِ الْخَلْقِ لِي صَدَقَةٌ، اور آپ کا مخلوقات سے امید کو کاٹ کے بیٹھنا، ایک اللہ کی ذات کے اوپر امید رکھنا، یہ فرمایا لی صدقۃ، میرے نزدیک یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اور فرمایا وَكَفُّكَ الْأَذَىٰ عَنِ الْمُسْلِمِينَ لِي جِهَادٌ، اور آپ کا اپنے ہاتھ پاؤں کو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے روک لینا، یہ میرے نزدیک جہاد ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.